مسیح یسوع کے نام میں آپ سب کو سلام۔ سلاطین کی کتاب دیکھیں میرے ساتھ، اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی آیت لکھا ہے، اور داؤد کے مرنے کے دن نزدیک آئے سو اس نے اپنے بیٹے سلیمان کو وصیت کی اور کہا کہ میں اسی راستے جانے والا ہوں جو سارے جہان کا ہے، اس لیے تو مضبوط ہو اور مردانگی دکھا۔ اور جو موسیٰ کی شریعت میں لکھا ہے اس کے مطابق خداوند اپنے خدا کی ہدایت کو مان کر اس کی راہوں پر چل اور اس کے آئین پر اور اس کے فرمانوں اور حکموں اور شہادتوں پر عمل کر، تاکہ جو کچھ تو کرے اور جہاں کہیں تو جائے سب میں تجھے کامیابی ہو۔ اور خداوند اپنی اس بات کو قائم رکھے جو اس نے میرے حق میں کہی کہ اگر تیری اولاد اپنے طریق کی حفاظت کر کے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے میرے حضور راستی سے چلے تو اسرائیل کے تخت پر تیرے ہاں آدمی کی کمی نہ ہوگی۔ آمین۔ میں تھوڑا سا کانٹیکسٹ آپ کو بتاتا ہوں، پھر ہم ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں۔ سلاطین کی پہلی اور جو دوسری کتاب ہے یہ اصل میں ایک ہی کتاب ہے اور اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو بتایا تھا کہ جو اولڈ ببلیکل ٹرانسلیشنز ہیں اس میں یہ پہلی اور دوسری جو سلاطین ہے، بہت ساری ایسی آپ کو ٹرانسلیشنز ملیں گی جن کو ایک ہی کتاب کے طور پر پیش کیا گیا ہے، لیکن اس کو آسانی کے لیے یہ جو ہمارے پاس بائبل مقدس موجود ہے دو حصوں میں تقسیم کیا گیا، کیونکہ ایک کتاب بہت لمبی ہو جاتی ہے۔ اور اگر آپ یہودی بکس بھی دیکھیں تو آپ کو ایک ہی تواریخ بھی ایک ہی ملے گی، سیمول کی کتاب بھی ایک ہی ملے گی، سلاطین کی کتاب بھی ایک ملے گی، اور بھی کئی کتابیں جن کو اکٹھا کیا گیا ہے کیونکہ ان کی تنخ میں ٹوٹل 24 کتابیں ہیں، اور ہمارے پاس اولڈ ٹیسٹمنٹ میں کتنی کتابیں ہیں؟ 39۔ تو یہ تھوڑی سی ڈویژن زیادہ کی گئی ہے تاکہ ہمارے لیے پڑھنے اور سمجھنے میں آسانی ہو، لیکن دراصل یہ کیا ہے؟ ایک ہی کتاب ہے، اور اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے اگر شروع میں اس کو ڈیوائیڈ کر کے دو کتابوں میں تقسیم کیا گیا ہے تو یہ ہماری آسانی کے لیے۔ اور یہ بات ہم پہلے سے جانتے ہیں کہ بائبل مقدس میں جو چیپٹرز ہیں، جو ورسز ہیں، یہ بھی بہت بعد میں ایڈ کی گئی تھیں۔ جو پہلا سلاطین ہے، دوسرا سلاطین ہے، یہ تقریباً 350-400 سال کا جو عرصہ ہے اس کو کور کرتی ہیں، اور جو خاص طور پر پہلا سلاطین ہے یہ تقریباً 120 سال کا عرصہ بیان کرتی ہیں، یعنی یہ جو کتاب ہے یہ 120 سال کو بیان کرے گی، اور اس کا جو آغاز ہے وہ داؤد کی وفات سے لے کر اگلے تقریباً 120 سال تک اس کا بیان ہے۔ اور اس میں ہم مینلی سلیمان بادشاہ کی بادشاہت اور پھر ایلیا کے بہت سارے واقعات ہیں، ہم ان کو بغور سیکھیں گے بھی اور پڑھیں گے بھی۔ جو پچھلا چیپٹر ہے اس میں ہم نے ایک تو انٹروڈکشن کو دیکھا تھا اور کس طرح سے ادونیہ تخت پر دعویٰ کرتا ہے۔ آئیے دوسرے چیپٹر سے شروع کرتے ہیں۔ دوسرے چیپٹر میں اب داؤد کی موت کا ذکر ہے کہ داؤد کے جو مرنے کے دن ہیں یہ بہت قریب آ چکے ہیں، اور ہم نے دیکھا تھا کہ داؤد کی ایج کتنی ہے جب اس کی وفات ہوئی ہے؟ تقریباً 70 سال۔ کتنی ایج ہے؟ 70 سال۔ اور 70 سال کوئی بہت زیادہ عمر نہیں ہوتی۔ آپ اس کے بعد بھی دیکھیں، ایون کہ آج بھی آپ کو 70 سال کے جو بزرگ ہیں کئی ایسے نظر آئیں گے جو کہ بہت فٹ ہوں گے، جوان ہوں گے، لیکن داؤد جو ہے وہ بہت، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ بہت ہی بوڑھا ہو چکا تھا، بہت ہی کمزور بھی ہو چکا تھا، اس لیے کیونکہ داؤد نے اپنی جو زندگی ہے، جو جوانی ہے، وہ بڑی سختی میں، سخت حالات میں جی تھی۔ یعنی کس طرح سے وہ ساؤل کے آگے بھیجتا ہے، وہ بھیڑیں چرانے سے لے کر بادشاہی تک کا جو اس کا سفر ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ داؤد نے تقریباً جس طرح 5 زندگیاں ہیں، 4 سے 5 زندگیاں ایک انسان جیتا ہے، اتنی سخت لائف جو ہے وہ جی ہے۔ اس نے اپنی زندگی میں بہت ساری جنگیں لڑیں، 10 سے 15 سال وہ تقریباً ساؤل کے آگے سے بھاگتا رہا اپنی زندگی کے لیے، پھر جنگوں کا لڑنا، جاتی جولیت، اور بہت سارے واقعات ایسے ہیں جو کہ عام شخص کی زندگی میں نہیں ہوتے۔ داؤد نے ان تمام واقعات کو دیکھا اور اس نے ایک سخت لائف جی، اس نے ایک زبردست لائف جی، اور جس طرح سے ہر چیز کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے، اگر آپ اپنے جسم کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں تو آپ جلدی تھک جاتے ہیں۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ جلدی تھک جاتے ہیں۔ اور پولس رسول کے ساتھ بھی ایسا ہی تھا، کیونکہ اس نے بھی بہت زیادہ محنت کی تھی، اور تقریباً 60 سال کی عمر کے قریب بھی وہ اپنے آپ کو کیا لکھتا ہے کہ میں بوڑھا پولوس، اپنے آپ کو کیا لکھتا ہے؟ بوڑھا پولوس۔ حالانکہ اس ایج میں نارملی لوگ اپنے آپ کو بوڑھا
نہیں کہتے، لیکن چونکہ پولس نے بھی بہت سختیاں دیکھی تھی مسیح کے لیے اور بہت زیادہ محنت کی تھی، بہت زیادہ ٹریول کیا تھا، اس لیے وہ بھی اپنے آپ کو کیا فیل کرتا ہے، جسمانی طور پر، روحانی طور پر نہیں، روحانی طور پر تو وہ جوان ہے، روحانی طور پر تو وہ زبردست طاقت کا مالک ہے، لیکن جسمانی طور پر بات ہو رہی ہے۔ اب داؤد کے مرنے کے نزدیک ہیں، دن نزدیک آ گئے ہیں، اور وہ سلیمان کو وصیت کرے گا کہ کون تمہارے دشمن ہیں اور کون تمہارے دوست ہیں۔ اور چونکہ داؤد اب اپنی زندگی گزار چکا، اس کے پاس ایکسپیرینس ہے، اس کے پاس خدا کے ساتھ چلنے کا بھی ایکسپیرینس ہے، اور اس کے پاس دنیاوی طور پر بادشاہی کا ایکسپیرینس بھی ہے۔ سو اب وقت ہے کہ داؤد اپنے ایکسپیرینس سے سلیمان کو بتا کر جائے کہ اسے کیسے چلنا ہے، کون اس کا دوست ہے، کون اس کا دشمن ہے، اور کیسے اس نے عقل مندی سے اس بادشاہت کو لے کر چلنا ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ میں اسی راستے جانے والا ہوں جو سارے جہان کا ہے۔ یعنی داؤد اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ اس دنیا میں جو بھی شخص آئے گا اس کو موت کا سامنا کرنا ہوگا، اس کو موت کا سامنا کرنا ہوگا۔ کوئی بھی ایگزمپٹ نہیں ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو موت کو نہیں دیکھے گا، بلکہ ہر شخص کو موت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو کوئی بھی جھٹلا نہیں سکتا، چاہے وہ داؤد ہو، چاہے وہ موسیٰ ہو، چاہے وہ ابراہیم ہو، چاہے آج ہم ہوں، لیکن اس کو کوئی بھی جھٹلا نہیں سکتا۔ اس دنیا میں آنے والے ہر شخص کو اس دنیا سے جانا ہے۔ آگے لکھا ہے، اس لیے تم مضبوط ہو اور مردانگی دکھا۔ اب داؤد چونکہ فورسی کر رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ آگے جو سلیمان کی سلطنت آنے والی ہے، اس میں بڑا مشکل سا وقت آنے والا ہے، کیونکہ اس نے دیکھا کہ میرے دور میں بھی کبھی ابھی سلوم کھڑا ہو جاتا تھا، کبھی کوئی کھڑا ہو جاتا تھا، اور ابھی میرے مرنے سے پہلے ادونیہ نے بادشاہی کا دعویٰ کر دیا، کبھی وہ سمی میرے خلاف چل پڑتا ہے، کبھی کوئی اور شخص چل پڑتا ہے، کبھی کوئی بادشاہ باہر سے آتا ہے۔ سو حالات اتنے آسان نہیں ہیں۔ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے سلیمان کو انتہائی عقل مندی سے چلنا ہوگا اور اس کو مردانگی دکھانی ہوگی۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ شاید داؤد کو لگتا تھا کہ سلیمان کے اندر شاید اس چیز کی تھوڑی کمی ہے، یا اس میں کریج کی کمی ہے، اور مجھے اس کو بتانا چاہیے کہ تجھے مردانگی دکھانی ہوگی۔ اسی طرح کا ایک جو یہ اصطلاح ہے، جب فلسطی اسرائیلیوں سے لڑنے آتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ اب ہمارے لیے بڑا مشکل ہے اپنے آپ کو بچانا، تو وہ بھی ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ ہمیں مردانگی دکھانی ہوگی۔ مطلب حالات عام حالات نہیں ہیں، آرڈنری حالات نہیں، بلکہ ایکسٹرا آرڈنری حالات، اور ایکسٹرا آرڈنری حالات میں آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے، مردانگی دکھانی پڑتی ہے، روٹین سے ہٹ کر ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، روٹین سے ہٹ کر کیا کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے۔ سو تم مضبوط ہو اور مردانگی دکھا۔ اور جو موسیٰ کی شریعت میں لکھا ہے اس کے مطابق خداوند اپنے خدا کی ہدایت کو مان کر اس کی راہوں پر چل، اور اس کے آئین اور اس کے فرمانوں اور حکموں اور شہادتوں پر عمل کر، تاکہ جو کچھ تو کرے اور جہاں کہیں تو جائے سب میں تجھے کامیابی ہو۔ اور داؤد اپنے اسے تجربے سے بات بتا رہا ہے کہ اگر تو چاہتا ہے کہ تو کامیاب ہو تو صرف مردانگی دکھانا کافی نہیں، بلکہ تجھے کیا کرنا ہوگا، تجھے خدا کی شریعت پر عمل کرنا ہوگا، تب تجھے کامیابی ملے گی۔ اگر شریعت پر تو عمل نہیں کرے گا تو جتنا مرضی مضبوط ہو، جتنی مرضی تو مردانگی دکھائے، تیرا تخت قائم نہیں رہ سکتا۔ سو وہ اس کو ایک نصیحت کرتا ہے کہ اگر تو خدا کے کلام پر عمل کرے تو مصری تیرا کچھ نہیں کر پائیں گے، بابلی تیرا کچھ نہیں کر پائیں گے، اسوری تیرا کچھ نہیں کر پائیں گے۔ خداوند ہمیشہ تیرے ساتھ رہے گا اور تو ہمیشہ مضبوط ہوگا، یعنی بڑے سے بڑا دشمن بھی تیرا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا۔ اور یہ آج بھی ایمانداروں کے لیے بھی بات ویلڈ ہے کہ اگر آپ خداوند کے ساتھ چلتے ہیں تو آپ کے مصری دشمن ہوں، اسوری دشمن ہو، یا بابلی دشمن ہو، کوئی بھی دشمن ہو، کوئی سپر پاور بھی آپ کی دشمن ہو، تو وہ آپ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی، کیونکہ آپ خداوند میں مضبوط ہیں، خداوند آپ کے ساتھ ہے، تو کوئی آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ آپ خود ہیں جو کہ اپنا سب کچھ بگاڑ سکتے ہیں۔ اور ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ سلیمان کے پاس کتنا اچھا آغاز ہے اس کی سلطنت کا، لیکن افسوس یہ ہے کہ اختتام اتنا اچھا نہیں ہوگا۔ یہ ہم آگے جا کر دیکھیں گے، اور اس کی وجہ کوئی اور نہیں بلکہ کون ہے؟ سلیمان خود ہے۔ اس کی وجہ سلیمان خود ہوگا۔ آگے لکھا ہے، اور خداوند اپنی اس بات کو قائم رکھے جو اس نے میرے حق میں کہی کہ اگر تیری اولاد اپنے طریق کی حفاظت کر کے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے میرے حضور راستی سے چلے تو اسرائیل کے تخت پر تیرے ہاں آدمی کی کمی نہ ہوگی۔ یعنی
یہ وعدہ ڈپینڈنٹ ہے اس بات پر کہ نہ صرف جب تو اس خدا کی شریعت پر عمل کرے گا تو نہ صرف تیرا تخت قائم رہے گا بلکہ ہمیشہ کے لیے قائم رہے گا. جب خدا نے داؤد کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ اگر تیری اولاد خداوند کی راہوں پر چلتی رہے تو تیرے ہاں آدمی کی کمی نہ ہوگی. یہ ڈپینڈنٹ ہے، یہ شرط ہے کہ خداوند کی راہوں پر چلنا ضروری ہے، ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ یہ تخت قائم نہیں رہے گا اس طرح سے جس طرح سے خداوند نے برکت دی ہے. آلدو کہ اس کی دو فلفلمنٹس ہیں، ایک تو یسوع مسیح میں ہے، ایک سلیمان میں ہے. جو امیجیٹ فلفلمنٹ ہے وہ سلیمان کی زندگی میں ہے، لیکن جو لانگ ٹرم فلفلمنٹ ہے وہ یسوع مسیح کی زندگی میں ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ ان کے سلیمان کے کلام مقدس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے فوری طور پر سلطنت کیا ہوئی؟ ٹوٹ کر دو حصوں میں بٹ گئی. لیکن خدا نے ایک حصہ داؤد کو کیوں دیے رکھا؟ کیونکہ یسوع مسیح نے آنا تھا اور اس نے بادشاہی لڑی سے آنا تھا. خیر ہم اس کو ساتھ ساتھ سمجھتے رہیں گے. آگے لکھا ہے، اور تو آپ جانتا ہے کہ زرویا کے بیٹے یوآب نے مجھ سے کیا کیا، یعنی اس نے اسرائیلی لشکر کے دو سرداروں نیر کے بیٹے ابنیر اور یتر کے بیٹے اماسا سے کیا کیا، جن کو اس نے قتل کیا اور صلح کے وقت خون جنگ بہایا، اور خون جنگ کو اپنے پٹکے پر جو اس کی کمر میں بندھا تھا اور اپنی جوتیوں پر جو اس کے پاؤں میں تھیں لگایا. تو اپنی حکمت سے کام لینا اور اس کے سفید سر کو قبر میں سلامت اترنے نہ دینا. اب یوآب کا آپ سب کو پتا ہے کہ وہ داؤد کا کیا تھا؟ ملٹری جنرل تھا، یعنی وہ ملٹری کو کمانڈ کرتا تھا، سپہ سالار تھا. اور یوآب کی شخصیت کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ون آف دا موسٹ کمپلیکس پرسنالٹیز میں سے تھا. یعنی اس کی شخصیت کو سمجھنا بہت مشکل تھا. ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ بیسیکلی وہ کرتا کیا ہے. وہ داؤد کے ساتھ انتہائی لائل ہے، اور بعض اوقات اس کو اگر لگتا ہے نا کہ ایک چیز داؤد کے حق میں نہیں ہے تو وہ داؤد کو ہی پیچھے چھوڑ کر اپنی بات منواتا تھا. یعنی داؤد کے ساتھ لائل ہے، اس کی کنگڈم کے ساتھ لائل ہے، لیکن مرضی وہ ہمیشہ اپنی کرتا ہے. اور بعض جو اس کو سمجھ آتی ہے، جو اس کو اچھا لگتا ہے وہ ویسے ہی کرتا ہے. اور اس نے دو اشخاص کو قتل کر دیا جن کو داؤد نے حکم نہیں دیا تھا کہ تو قتل کر، ابنیر کو اور اماسا کو. یہ دونوں بندے کون تھے؟ ان دونوں کو داؤد چاہتا تھا جنرل بنانا، ایک پوزیشن دینا. ابنیر صلح کے لیے آیا تھا، اور اماسا کی جو ہسٹری ہم پچھلی کتاب میں پڑھ چکے ہیں کہ اس کو بھی داؤد نے اپنا جنرل بنایا تھا. اس نے دونوں کو ناحق کیا مار ڈالا، اور صلح کا اشارہ دے کے، صلح کا پیغام دے کے کہ نہیں میں تو صلح کرنے آیا ہوں یا میں تو سلامتی کے ساتھ آیا ہوں، اس نے ان دونوں کو قتل کیا الگ الگ وقتوں میں. داؤد نے اس کا حکم نہیں دیا تھا، نہ یہ کوئی جنگ میں کیا گیا قتل تھا. گنتی کی کتاب کے مطابق شریعت میں یہ لکھا ہے کہ جب بھی کوئی ناحق قتل کیا جاتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ زمین ناپاک ہوتی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ زمین ناپاک ہوتی ہے. اور یہ جو دو قتل اس نے کیے ہیں، اچھا اس نے ایک اور قتل بھی کیا تھا، وہ کون سا تھا؟ ابی سلوم کا جو قتل ہے یہ کس نے کیا ہے؟ یوآب نے. اور لیکن داؤد نے یہاں ذکر نہیں کیا ابی سلوم کا. اس کی کیا وجہ ہو سکتی؟ اس نے ابنیر کا ذکر کیا اور اس نے اماسا کا ذکر کیا کہ اس نے ان دو لوگوں کو مارا، لیکن اس نے ابی سلوم کو بھی مارا تھا. اور ابی سلوم کا ذکر شاید اس نے اس لیے نہیں کیا کیونکہ ابی سلوم نے کیا کی تھی؟ بغاوت کی تھی. اور داؤد اب اس بات کو جان گیا تھا کہ بغاوت کی سزا کیا ہوتی ہے؟ موت ہوتی ہے. ابی سلوم کے قتل کو میں غلط قتل اس سینس میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ اس نے بغاوت کی ہے، اور بغاوت کی سزا جو ہے وہ موت ہے. لیکن اماسا نے اور ابنیر نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا کہ ان کو قتل کیا جاتا، ان کو ناحق مارا گیا ہے. اچھا یہ جو ہتی اوریا والا واقعہ نا، بتسبا والا، آپ کو پتا کہ جب بتسبا کے ساتھ حرام کاری کی اس نے، داؤد نے حرام کاری کی، اور اس کے بعد اس نے ایک خط دیا ہتی اوریا کے ہاتھ ہی، اور ہتی اوریا اس کو یوآب کے پاس لے کر گیا جو کہ وہاں پر لڑائی پر موجود تھا. یعنی ہتی اوریا نے اپنی موت کا پروانہ خود اپنے ہاتھوں سے داؤد سے لیا اور یوآب کو جا کر دیا. اور وہ اتنا زیادہ لائل تھا ہتی اوریا کہ اس نے وہ خط راستے میں کھول کے بھی نہیں پڑھا.
اکثر آپ کو فلموں میں ایسی چیزیں دیکھتے ہیں، لیکن یہ لائیو دیکھیں کہ زندگی میں ایسا ہوا کہ داؤد نے اس ایک لیٹر لکھا یوآب کو کہ ہتی اوریا کو مروا دے آگے بھیج کے، اور وہ لیٹر کس کو پکڑایا؟ ہتی اوریا کو ہی پکڑایا کہ تو جا کے یوآب کو دے، اور اس نے وہ کھولا بھی نہیں اور جا کے یوآب کو دیا، اور یوآب نے کیا کیا؟ اس کو مروا ڈالا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ چونکہ یہ راز یوآب کے پاس تھا اس لیے داؤد نے اپنی زندگی میں یوآب کو نہیں مروایا۔ مطلب ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ اگر اس نے ناحق قتل کیا ہے تو داؤد اپنی، جب اس کے پاس بادشاہی تھی تب تو وہ اس کا جنرل تھا تو اس کو تب مرواتا، لیکن اس نے اس لیے نہیں مروایا، شاید جو یوآب ہے وہ اس کو بلیک میل کرتا ہو، مے بی ہو بھی سکتا ہے، لیکن یوآب کے علاوہ ناتن نبی کو بھی پتا تھا کہ داؤد نے ہتی اوریا کو مروایا ہے۔ یوآب اکیلا شخص نہیں تھا جس کو پتا تھا، ناتن کو بھی پتا تھا۔ ناتن کو کیسے پتا تھا؟ کیونکہ ناتن نے ہی داؤد پر آ کر اس بات کو ظاہر کیا تھا۔ ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا، ہم اس کے بارے میں کچھ کنفرم نہیں کہہ سکتے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ داؤد کے اندر اتنی ہمت نہیں پیدا ہوئی کہ وہ اس کو یوآب کو قتل کرا دے، حالانکہ وہ اس سے راضی نہیں تھا، اور ججمنٹ اس نے ایک بادشاہ ہوتے ہوئے انصاف نہیں کیا تھا۔ انصاف تو یہی بنتا تھا کہ وہ یوآب کو اس کی سزا دیتا جو ناحق خون اس نے بہایا ہے، لیکن اس نے انصاف نہیں کیا تھا۔ بہرحال جو بھی ہے، اس میں وہ اس نے خود تو نہیں کیا، لیکن اس نے اب سلیمان کو کہا کہ تو سیانہ آدمی ہے، تو نے اس پر ججمنٹ، یعنی اپنی بادشاہی کا آغاز ناانصافی پر نہیں کرنا۔ سلیمان تو نے اپنی بادشاہی کا آغاز ناانصافی پر نہیں کرنا، اور اگر ایک شخص جس نے خون بہایا ہے اس کو سزا نہیں دی گئی تو پھر یہ ناانصافی ہوگی، اور تیری بادشاہت کا آغاز شروع سے ہی کیا ہوگا؟ خراب ہوگا۔ میں نے تو یہ کام نہیں کیا، لیکن تو نے یہ کام ضرور کرنا ہے کہ تنہیں یوآب کو وہ سزا دینی ہے جو کہ اس کی بنتی ہے۔ یہ میرا کوئی پرسنل ریونج نہیں ہے، یہ کوئی سلیمان کا پرسنل ریونج نہیں ہے، یہ کوئی بدلہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ ریاست کی طرف سے، بادشاہ کی طرف سے سزا ہے جو کہ قاتل کو ملنی چاہیے۔ اور سزا لیٹ ہو گئی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سزا معاف ہو گئی ہے۔ آمین۔ سزا لیٹ ہو سکتی ہے، معاف نہیں ہو سکتی، کہ انلیس واقعی اس کی معافی خدا ان کی طرف سے ہو۔ سزا لیٹ ہوئی ہے لیکن اس کی معافی نہیں ہوئی، تو نے اس کو نہیں چھوڑنا۔ پھر اگلے شخص کے بارے میں وہ بتاتا ہے، پھر پر برزلی جلادی کے بیٹوں پر مہربانی کرنا، اور وہ ان میں شامل ہوں جو تیرے دسترخوان پر کھایا کریں گے، کیونکہ وہ ایسا ہی کرنے کو میرے پاس آئے جب میں تیرے بھائی ابی سلوم کے سبب سے بھاگا تھا۔ اچھا، یہ جو دسترخوان پر کھانے کا مطلب کیا ہوتا تھا کہ ان کو کیا ملے گی؟ پینشن ملے گی، یا ایک آسان الفاظ میں ہم اس کو بولتے ہیں وظیفہ ملے گا، یعنی کھانے پینے اور بیسک نیسیسٹیز کے لیے پیسے بادشاہ کی طرف سے رسد کے طور پر، پینشن کے طور پر ملتے رہیں گے جب تک وہ زندہ ہیں، اور یہ لگے رہیں گے پیسے، یہ بند نہیں ہوں گے، بلکہ بادشاہ کی طرف سے ان کو زمین بھی دی جاتی تھی تاکہ وہ اپنی فیملیز کا خیال رکھ سکیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جو برزلی جلادی کے جو فیملی ہے اس کو تو خاص طور پر پینشن بھی دینا، ان کا خیال بھی رکھنا، ان کو پیسے بھی دینا، ان کو زمین بھی، یعنی جو سلوک کیا جاتا تھا وہ تو ان کے ساتھ کرنا، کیونکہ وہ تیرے کیا ہیں؟ دوست ہیں۔ یوآب تیرا دوست نہیں ہے، کیونکہ جب ادونیا نے بغاوت کی تھی بالکل پچھلے چیپٹر میں، اور ادونیا سلیمان کا بھائی تھا اور اس نے بادشاہی لے لینا چاہی تھی، تو یوآب نے کس کا ساتھ دیا تھا؟ ادونیا کا ساتھ دیا تھا۔ یوآب ایک خطرہ بھی ہے سلیمان کے لیے، کہ چونکہ وہ ملٹری جنرل بھی تھا، وہ کسی وقت بھی سلیمان کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتا تھا۔ آگے دیکھیں، لکھا ہے، اور دیکھ بنیامینی جیرا کا بیٹا بہوریمی سمی تیرے ساتھ ہے، جس نے اس دن جب کہ میں مہنائم کو جاتا تھا بہت بری طرح مجھ پر لعنت کی، پر وہ یردن پر مجھ سے ملنے کو آیا، اور میں نے خداوند کی قسم کھا کر اس سے کہا کہ میں تجھے تلوار سے قتل نہیں کروں گا، تو اس کو بے گناہ نہ ٹھہرانا، کیونکہ تو عاقل مرد ہے اور تو جانتا ہے کہ تجھے اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، پس تو اس کا سفید سر لہو لہان کر کے قبر میں اتارنا۔ اب اس نے ایک اور شخص کے بارے میں بتایا، سمی ایک ایسا شخص ہے کہ جب ابی سلوم نے بغاوت کی اور داؤد اس سے آگے لگ کر بھاگ رہا تھا، تو سمی نے داؤد کو کیا کیا تھا؟ گالیاں دی تھیں، بہت زیادہ برا بھلا کہا تھا۔ اور سمی کیا کہتا تھا؟ بیسیکلی سمی بھی ایک طرح سے اس لیے خطرہ تھا کیونکہ وہ ساؤل کے گھرانے سے تھا، اور وہ کہتا تھا کہ ساؤل ہی کی بادشاہی ہونی چاہیے، تو خونی آدمی ہے اور تو نے بادشاہی ساؤل سے
چھینی ہے، تو ناحق بادشاہ ہے، تیری بادشاہی بنتی نہیں ہے. لیکن داؤد نے اس کو کچھ نہیں کہا اور اس سے قسم کھائی تھی کہ تجھے کچھ نہیں کہوں گا. اب وہ کہتا ہے کہ قسم تو میں کھا دی ہے نا. سلیمان کو کہتی تو نہیں کھا دی. سو وہ تھریٹ بھی ہے، خطرہ بھی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ تو اپنی عقل کے مطابق اس سے ڈیل کرنا، وہ تیرا دوست نہیں ہے، وہ تیرا دوست نہیں ہے. کیونکہ جب داؤد ویک پڑا تو سمی نے اس کو گالیاں دیں اور اس کے خلاف نکل کھڑا ہوا. لیکن جب داؤد کے پاس بادشاہی واپس آئی تو سمی نے آ کے معافی مانگ لی. تو جڑا مشکل دے وقت جناب گالاں کڈن لگ پئے تے طاقت دے وقت تاڈے کو آ کے معافی مانگ لے تو وہ تہاڈا دوست کدی بھی نہیں ہو سکتا، وہ مطلب پرست ہوتا ہے. سو سلیمان کو بتاتا ہے کہ وہ تیرا دوست نہیں ہے بلکہ وہ تیرے دشمنوں میں ہے. سو تجھے جو بھی ڈیل کرنا ہے اس کے ساتھ تو کرنا. آگے لکھا ہے اور داؤد اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور داؤد کے شہر میں دفن ہوا، اور کل مدت جس میں داؤد نے اسرائیل پر سلطنت کی 40 برس کی تھی. 7 برس تو اس نے حبرون میں سلطنت کی اور 33 برس یروشلیم میں. اور سلیمان اپنے باپ داؤد کے تخت پر بیٹھا اور اس کی سلطنت نہایت مستحکم ہوئی. اچھا، ایک اور بات، یہ جو آخری داؤد کی باتیں ہیں یہ تواریخ کی پہلی کتاب میں بھی درج ہیں، 28ویں اور 29ویں باب میں. آپ وہاں سے بھی ضرور دیکھیے گا، وہاں پر زیادہ تفصیل ہے یہ. اور اس تواریخ ہی کی کتاب میں ایک آیت داؤد کے بارے میں لکھی ہے، وہ میں پڑھ دیتا ہوں. 29ویں باب کی 28ویں آیت میں لکھا ہے اور اس نے نہایت بڑھاپے میں خوب عمر رسیدہ اور دولت و عزت سے آسودہ ہو کر وفات پائی، اور اس کا بیٹا سلیمان اس کی جگہ بادشاہ ہوا. یعنی تواریخ میں بھی ایک پیرالل بیان ہے داؤد کی موت کا، لیکن وہاں پر لکھا ہے کہ اس نے عزت میں کیا کیا ہے، وفات پائی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی غلطیاں داؤد نے کی، جو بھی اس کے سکینڈلز تھے یا جو بھی معاملات تھے، خدا نے اس کو کیا کیا تھا، معاف کر دیا تھا. اور اب وہ پیس میں، اطمینان میں اس دنیا سے رخصت ہوا ہے. سو وہ چرواہا تھا، فوجی تھا، بادشاہ تھا، مفرور تھا، گنہگار تھا، راست باز تھا، شاعر تھا، سب کچھ تھا. بڑی ایک زبردست اس نے لائف جی ہے. داؤد کے قبر کے تعلق سے بھی میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتاتا چلوں کہ اعمال کی کتاب کے 2 باب کی 29ویں آیت میں لکھا ہے کہ داؤد مرا بھی اور اس کی قبر آج تک ہم میں موجود ہے. اور اس کے بعد جیروم نے بھی اس بات کو لکھا کہ داؤد کی قبر داؤد کے شہر میں موجود ہے، اسرائیل میں موجود ہے. لیکن اس کے بعد اس کا پتہ نہیں چلا کہ داؤد کی قبر کو کیا ہوا. آج آپ کو وہ دکھاتے تو ہیں کہ یہ داؤد کی قبر ہے، لیکن اس کے بارے میں کوئی کنفرمیشن نہیں ہے. یہی مانا جاتا ہے کہ یہ داؤد کی اوریجنل قبر نہیں ہے. ویسے دوسرے سلاطین کے 11ویں باب کی 10ویں آیت میں کچھ برچیوں اور کا ذکر ہے، سپروں کا ذکر ہے، اور یہ اس کے ساتھ ہی دفن کی گئی تھیں. خیر آگے پڑھتے ہیں. لکھا ہے تب ہی جیت کا بیٹا ادونیہ سلیمان کی ماں بتسبا کے پاس آیا. اس نے پوچھا تو صلح کے خیال سے آیا ہے؟ اس نے کہا صلح کے خیال سے. پھر اس نے کہا مجھے تجھ سے کچھ کہنا ہے. اس نے کہا کہ یہ جو ادونیہ ہے، آپ کو پتہ کہ یہ اس نے سلیمان کا ہے تو بھائی، لیکن اس نے بادشاہت پر قبضہ کرنا چاہا تھا. اس نے ابیسلوم کی نقل کرتے ہوئے 50 آدمی لیے، اپنا ایک الگ سے پروٹوکول بنایا اور خود کو بادشاہ ڈکلیئر کر دیا. جب ناتن کو اور بتسبا کو، یہ ہم نے پچھلے چیپٹر میں سیکھا تھا، پتہ چلا کہ ادونیہ بادشاہی کرنا چاہتا ہے تو وہ فوراً سے داؤد کے پاس گئے اور داؤد نے اسی دن کیا کیا، سلیمان کو بادشاہ ڈکلیئر کر دیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ادونیہ بھی سلیمان کا دوست نہیں ہے. لیکن سلیمان نے ایک کنڈیشنل اس پر رحم کیا تھا. اس نے، ادونیہ نے جا کر ہیکل میں مذبح کے سینگوں کو پکڑ لیا. مذبح کے چاروں طرف 4 سینگ تھے، تو وہ سینگوں کو پکڑ لیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے قتل نہ کیا جائے. سلیمان رحم کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ادونیہ، اگر تم نے کچھ بھی شرارت کی اور مجھے لگا کہ تو دوبارہ سے سلطنت کو لینا چاہتا ہے تو پھر تو زندہ نہیں رہے گا. یہ ایک مرسی ہے، یہ ایک رحم ہے، لیکن یہ ایک کنڈیشنل مرسی ہے، یہ ایک کنڈیشن پر ڈیپینڈ کرتی ہے. لیکن ادونیہ نے اب کیا کام کیا ہے؟ ادونیہ نے یہ کیا کہ وہ بتسبا کے پاس گیا، اور ابیشاگ وہ لڑکی ہے جو داؤد کے پاس تب لائے تھے جب داؤد کیا ہوا تھا، بوڑھا ہو گیا تھا، اور اس کے جسم کو گرم رکھنے کے لیے. لیکن اور وہ داؤد کی حرم تھی، لیکن داؤد اس کے پاس نہیں گیا. اس کا مطلب یہ ہے
کہ اس سے شادی ہو سکتی ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو بادشاہ کی حرمیں ہوتی تھیں عموماً ان کی شادی کسی سے بھی نہیں کی جاتی تھی، کیونکہ بادشاہ کی حرم کو لینے کا کیا مطلب ہوتا تھا کہ میں بادشاہی پر اختیار جتا رہا ہوں۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو اور ایون کہ ایک پرانے زمانے میں کسٹم تھا کہ جو نیا پرشینز میں اور عربز میں بھی ایک کسٹم تھا اینشنٹ ٹائمز میں، پرانے وقتوں میں، کہ جو نیا بادشاہ آتا تھا وہ پچھلے بادشاہ کی ساری حرموں کو لے لیتا تھا۔ تو یہ ایکٹ بیسیکلی کیا ظاہر کرتا تھا کہ اب میں بادشاہی پر قابض ہوں، اور جو کچھ بھی بادشاہ کا تھا وہ سب کچھ کیا ہے؟ میرا ہے۔ ابی سلوم نے کیا کیا تھا؟ آپ کو یاد ہے کہ جب ابی سلوم نے دعویٰ کیا تھا داؤد کی بادشاہت پر، تو اس نے کیا کیا تھا؟ اپنے باپ کی 10 حرموں کے وہ پاس گیا تھا، اور اس نے انتہائی گھنونا کام کیا تھا جو کہ اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب اس کا بھی مطلب یہی تھا باپ کی حرموں کے پاس جانے کا، کہ میں لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ بھائی بادشاہی میری ہے، جو بادشاہ دیا حرمہ میریاں نے وہ سارا کچھ کیے میرا ہے۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں جو دنیا ہے، اب یہ کیا ریکویسٹ کر رہا جا کے کہ بادشاہ کی حرم کو مجھ سے بیاہ دیا جائے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ وہ لڑکی خوبصورت ہے اور وہ اس کو اچھی لگتی ہے، اس کا مطلب اس سے گہرا ہے۔ یعنی دنیا کیا کرنا چاہتا ہے؟ وہ سلیمان کی بادشاہت کو کسی نہ کسی طریقے سے واپس کلیم کرنا چاہتا ہے، اور ہو سکتا ہے اس نے یہ سوچا ہو کہ چل ویاہ دی گل کرنا وا، بظاہر تو لگے گا کہ نہیں ویاہ ویو دی گل ہی کر رہا منڈا، لیکن اس کے پیچھے مقصد کیا ہوگا؟ جب میں بادشاہ کی حرم کو لے لوں گا تو شاید اس سے میں اپنے مقصد کو آگے بڑھا سکوں۔ وہ بتسبا کے پاس جاتا ہے، بتسبا اس سے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں تیرے لیے بادشاہ سے بات کروں گی۔ اب یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ بتسبا کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ چاہتا کیا ہے، بتسبا نو بھی سمجھ آ گئی، لیکن بتسبا کے پاس 2 آپشنز ہیں۔ ایک آپشن یہ ہے کہ وہ سمجھائے، اب اس کو یہ تو پتہ چل گیا کہ دنیا کا دل صاف نہیں ہے، سمجھیے گا اس بات کو، بتسبا کو یہ پتہ چل گیا کہ دنیا کا دل صاف نہیں ہے، اس کے دل میں مکر ہے۔ تو اب اس کے پاس 2 آپشن ہیں، یا تو دنیا کو سمجھائے کہ نہیں یہ دنیا ایک کام نہ کر، یہ تو بادشاہی لینے کے مترادف ہوگا، یہ تو بادشاہی کا کلیم کرنے کے مترادف ہوگا اگر میں سلیمان سے ایسی بات کروں گی۔ لیکن اب چونکہ اس کو پتہ چل گیا کہ اس کے دل میں مکر ہے، تو وہ کس کا ساتھ دے گی؟ وہ سلیمان کا ساتھ دے گی جو کہ اس کا بیٹا ہے۔ تو سلیمان کا ساتھ دینے کے لیے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کی ریکویسٹ کو سلیمان کے پاس لے کر جانا چاہیے، تاکہ سلیمان کو پتہ چلے کہ دنیا کیا سوچ رہا ہے، تو سلیمان پھر آپ ہی دا کام کر لوے جو اس نے کرنا ہے۔ اچھا، اس نے کہا تو جانتی ہے کہ سلطنت میری تھی اور سب اسرائیلی میری طرف متوجہ تھے۔ اس کو لگتا ہے دنیا کو کہ شاید سارے لوگ میرے ساتھ تھے، لیکن کہ میں سلطنت کروں، لیکن سلطنت پلٹ گئی اور میرے بھائی کی ہو گئی، کیونکہ خداوند کی طرف سے یہ اسی کی تھی۔ سو میری تجھ سے ایک درخواست ہے، نامنظور نہ کر۔ اس نے کہا بیان کر۔ اس نے کہا ذرا سلیمان بادشاہ سے کہہ، کیونکہ وہ تیری بات کو نہیں ٹالے گا، کہ ابھی شاگ شونمیت کو مجھے بیاہ دے، یہ وہی حرم ہے۔ تب بتسبا نے کہا اچھا میں تیرے لیے بادشاہ سے عرض کروں گی۔ تب بتسبا سلیمان بادشاہ کے پاس گئی تاکہ اس سے دنیا کے لیے عرض کرے۔ بادشاہ اس کے استقبال کے واسطے اٹھا اور اس کے سامنے جھکا، کیونکہ وہ اپنی ماں کی عزت کرتا ہے۔ پھر اپنے تخت پر بیٹھا اور اس نے بادشاہ کی ماں کے لیے ایک تخت لگوایا، سو وہ اس کے داہنے ہاتھ بیٹھی اور کہنے لگی میری تجھ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے۔ کنی کے؟ چھوٹی جی، یہ چھوٹی جی نہیں ہے، یہ بہت بڑی ہے، لیکن اس چھوٹی سی سے آپ سمجھ لیں کہ اس نے اس ریکویسٹ کو کیا کر دیا ہے؟ اور زیادہ بڑا کر دیا ہے۔ یہ تنزن بھی ہے، چھوٹی سی درخواست ہے تو مجھ سے انکار نہ کرنا۔ بادشاہ نے اس سے کہا اے میری ماں ارشاد فرما، مجھے تجھ سے انکار نہ ہوگا۔ اس نے کہا بھی شاگ شونمیت تیرے بھائی یہ دنیا کو بیاہ دی جائے۔ اب سلیمان چونکہ سیانہ آدمی ہے، اس کو فوراً پتہ چل گیا کہ یہ بات دنیا نے کہی ہے۔ سلیمان بادشاہ نے اپنی ماں کو جواب دیا کہ تو ابھی شاگ شونمیت ہی کو دنیا کے لیے کیوں مانگتی ہے؟ اس کے لیے سلطنت بھی مانگ، کیونکہ وہ تو میرا بڑا بھائی ہے، بلکہ اسی کے لیے کیا ابیاتر کاہن اور زرویا کے بیٹے یوآب کے لیے بھی مانگ۔ تب سلیمان بادشاہ نے خداوند کی قسم کھائی اور کہا کہ اگر دنیا نے یہ بات اپنی ہی جان کے خلاف نہیں کہی تو خداوند مجھ سے ایسا ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ کرے۔ سو اب خداوند کی حیات کی قسم جس نے مجھ کو قیام بخشا اور مجھ کو میرے باپ داؤد کے تخت پر بٹھایا اور میرے لیے اپنے وعدے کے مطابق ایک گھر بنایا، یقیناً دنیا آج ہی قتل کیا جائے گا۔ اور سلیمان بادشاہ نے یہویدا کے بیٹے بنایا کو بھیجا، اس نے اس پر ایسا وار کیا کہ وہ مر گیا۔ یہ جو بنایا ہے یہ نیا جنرل ہے سلیمان کا۔ پھر بادشاہ نے ابیاتر کاہن سے کہا تو انتوت کو اپنے کھیتوں میں چلا جا۔ جب دنیا نے بغاوت کی تھی تو یوآب نے اس کا ساتھ دیا تھا اور ابیاتر کاہن نے بھی اس کا ساتھ
دیا تھا. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کاہن کتنے تھے؟ 2 سردار کاہن تھے. نارملی ایک ہی سردار کاہن ہوتا ہے، لیکن داؤد کے زمانے میں 2 سردار کاہن تھے، اور یہ اکٹھے ڈیوٹی دے رہے تھے. پتہ نہیں وہ کی انہوں نے سیٹ اپ کیتا سی، لیکن 2 سردار کاہن تھے. ایک صدوق تھا اور دوسرا ابیاتر تھا. یہ جو ابیاتر ہے یہ کس کی نسل سے تھا؟ یہ ایلی کی نسل سے تھا. یہ اتمر سے، یعنی ہارون کے بیٹے اتمر سے اور پھر ایلی کاہن سے تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ایلی سے کیا کہا گیا تھا کہ تجھ سے کہانت تیرے خاندان سے چھن جائے گی، لے لی جائے گی. لیکن ابھی تک تقریباً 100 سال پہلے وہ بات کہی گئی تھی، اور ابھی تک کہانت کس کے پاس ہے؟ مطلب ابھی تک ایلی کا جو خاندان ہے وہ اس میں شامل ہے. لیکن اب سلیمان کیا کرے گا؟ ابیاتر سے کہانت لے کر صدوق کو دے دے گا، جو کہ ہارون کے بیٹے علیزر کی اولاد سے ہے. سو لڑی کیا ہوگی؟ بدل جائے گی. لڑی کیا ہوگی؟ بدل جائے گی. اور خداوند کا وہ وعدہ بھی پورا ہوگا، وہ بات بھی پوری ہوگی جو کہ اس نے ایلی سے کہی تھی. اب چونکہ ابیاتر نے ادونیہ کا ساتھ دیا، سو لکھا ہے پھر بادشاہ نے ابیاتر کاہن سے کہا تو انتوت کو اپنے کھیتوں میں چلا جا، کیونکہ تو واجب القتل ہے، پر میں اس وقت تجھ کو قتل نہیں کرتا، کیونکہ تو میرے باپ داؤد کے سامنے خداوند یہوہ کا صندوق اٹھایا کرتا تھا، اور جو مصیبت میرے باپ پر آئی وہ تجھ پر بھی آئی. یعنی تو لائل رہا تھا میرے باپ کے ساتھ، اس لیے میں تجھے قتل نہیں کر رہا، حالانکہ تو واجب القتل ہے. سو سلیمان نے ابیاتر کو خداوند کے کاہن کے عہدے سے برطرف کیا، تاکہ وہ خداوند کے اس قول کو پورا کرے جو اس نے سیلا میں ایلی کے گھرانے کے حق میں کہا تھا. اور یہ خبر یوآب تک پہنچی، کیونکہ یوآب دنیا کا تو پیرو ہو گیا تھا، گو وہ ابھی سلوم کا پیرو نہیں ہوا تھا. سو یوآب خداوند کے خیمے کو بھاگ گیا اور مذبح کے سینگ پکڑ لیا. اب یوآب نے بھی جا کے وہی کام کیا جو دنیا نے کیا تھا. اور اس زمانے میں ویسے جو عام طور پر مذہبی پلیسز پہ جا کے اس طرح سے پناہ مانگتا تھا اس کو دے دی جاتی تھی، لیکن اسرائیل میں یہ رول نہیں تھا، بلکہ جو سزا جس کی بنتی ہے خداوند نے کیا کہا تھا اس کو ضرور دینی چاہیے. اور سلیمان بادشاہ کو خبر ہوئی کہ یوآب خداوند کے خیمے کو بھاگ گیا ہے، اور دیکھ وہ مذبح کے پاس ہے. تب سلیمان نے یہویدا کے بیٹے بنایا کو یہ کہہ کر بھیجا کہ جا کر اس پر وار کر. سو بنایا خداوند کے خیمے کو گیا، اور اس نے اس سے کہا بادشاہ یوں فرماتا ہے کہ تو باہر نکلا. اس نے کہا نہیں، بلکہ میں یہیں مروں گا. تب بنایا نے لوٹ کر بادشاہ کو خبر دی کہ یوآب نے یوں کہا ہے، اور اس نے مجھے یوں جواب دیا. تب بادشاہ نے اس سے کہا جیسا اس نے کہا ویسا ہی کر، اور اس پر وار کر اور اسے دفن کر دے، تاکہ تو اس خون کو جو یوآب نے بے سبب بہایا مجھ پر سے اور میرے باپ کے گھرانے پر سے دور کر دے. اور خداوند اس کا خون الٹا اسی کے سر پر لائے گا، کیونکہ اس نے 2 شخصوں کو جو اس سے زیادہ راست باز اور اچھے تھے، یعنی نیر کے بیٹے ابنیر پر جو اسرائیلی لشکر کا سردار تھا، اور یتر کے بیٹے اماسا پر جو یہودا کی فوج کا سردار تھا، وار کیا اور ان کو تلوار سے قتل کیا، اور میرے باپ داؤد کو معلوم نہ تھا. سو ان کا خون یوآب کے سر پر اور اس کی نسل کے سر پر اب تک رہے گا، لیکن داؤد پر اور اس کی نسل پر اور اس کے گھر پر اور اس کے تخت پر اب تک خداوند کی طرف سے سلامتی ہوگی. تب یہویدا کے بیٹا بنایا گیا، اور اس نے اس پر وار کر کے اسے قتل کیا، اور وہ بیابان کے بیچ اپنے ہی گھر میں دفن ہوا. اور بادشاہ نے یہویدا کے بیٹے بنایا کو اس کی جگہ لشکر پر مقرر کیا، اور صدوق ان کو بادشاہ نے ابیاتر کی جگہ رکھا. پھر بادشاہ نے سمی کو بلا بھیجا اور اس سے کہا کہ یروشلیم میں اپنے لیے ایک گھر بنا لے اور وہیں رہ، اور وہاں سے کہیں نہ جانا. سلیمان نے بادشاہ ادونیہ کا بھی علاج کر لیا، اس نے یوآب کا بھی کر لیا. اب سمی کی باری ہے کہ سمی کے ساتھ وہ کیا کرتا. اس نے ابیاتر کو بھی بھیج دیا کہ تو وہاں چلا جا، اور سمی سے وہ کہتا ہے یروشلیم میں اپنے لیے ایک گھر بنا لے اور وہیں رہ، اور وہاں سے کہیں نہ جانا، کیونکہ جس دن تو باہر نکلے گا اور نہر کدرون کے پار جائے گا جو یروشلیم کی حد ہے، تو یقین جان لے کہ تو ضرور مارا جائے گا، اور تیرا خون تیرے ہی سر پر ہوگا. اچھا، یہ سمی کو یروشلیم میں رکھنا اس لیے بھی ضروری تھا کیونکہ یہ بنیامین کے قبیلے سے تھا. یہ یروشلیم میں رہے اور یہ کوئی اس طرح کی اور جو بغاوت ہے اس کو ہوا دینے نہ پائے. اور اس کو پتا تھا کہ یہ یروشلیم سے کچھ عرصے کے بعد بھول چوک کر ضرور نکلے گا. سو جب یہ نکلے گا تب میں اس کو پکڑوں گا کہ میں نے تجھے قسم دی تھی کہ تو یہاں سے نہ جانا. آگے لکھا ہے اور سمی نے بادشاہ سے کہا یہ اچھی بات ہے،
جیسا میرے مالک بادشاہ نے کہا ہے تیرا خادم ویسا ہی کرے گا۔ سو سیمی بہت دنوں تک یروشلیم میں رہا، اور 3 برس کے آخر میں ایسا ہوا کہ سیمی کے نوکروں میں سے 2 آدمی جات کے بادشاہ اکیس بن ماکا کے ہاں بھاگ گئے، اور انہوں نے سیمی کو بتایا کہ دیکھ تیرے نوکر جات میں ہیں۔ سو سیمی نے اٹھ کر اپنے گدھے پر زین کسا اور اپنے نوکروں کی تلاش میں جات کو اکیس کے پاس گیا، اور سیمی جا کر اپنے نوکروں کو جات سے لے آیا۔ اور یہ خبر سلیمان کو ملی کہ سیمی یروشلیم سے جات کو گیا تھا اور واپس آ گیا ہے۔ تب بادشاہ نے سیمی کو بلا بھیجا اور اس سے کہا، کیا میں نے تجھے خداوند کی قسم نہ کھلائی اور تجھ کو بتا نہ دیا کہ یقین جان لے کہ جس دن تو باہر نکلا اور ادھر ادھر کہیں گیا تو ضرور مارا جائے گا؟ یعنی سلیمان نے اس پر کیا رکھی تھی؟ نظر رکھی تھی۔ مطلب اس نے کسی کو پوائنٹ کیا ہوگا کہ جس دن بندہ شہروں باہر نکلے نا تو سیمی نو دسنا ہے۔ تو 3 سال کے بعد یہ ہوا ہے، لیکن 3 سال تک سلیمان نے اس کو کچھ نہیں کہا۔ اور تو نے مجھ سے یہ کہا کہ جو بات میں نے سنی وہ اچھی ہے، پس تو نے خداوند کی قسم کو اور اس حکم کو جس کی میں نے تجھے تاکید کی کیوں نہ مانا؟ اور بادشاہ نے سیمی سے یہ بھی کہا کہ تو ساری شرارت کو جو تو نے میرے باپ داؤد سے کی، جس سے تیرا دل واقف ہے، جانتا ہے، سو خداوند تیری شرارت کو الٹا تیرے ہی سر پر لائے گا، لیکن سلیمان بادشاہ مبارک ہوگا اور داؤد کا تخت خداوند کے حضور ہمیشہ قائم رہے گا۔ اور بادشاہ نے یہویدا کے بیٹے بنایا کو حکم دیا، تو اس نے باہر جا کر اس پر ایسا وار کیا کہ وہ مر گیا، اور سلطنت سلیمان کے ہاتھ میں مستحکم ہو گئی۔ سلیمان کے ہاتھ میں مستحکم ہو گئی۔ اس پر رحم کیا گیا تھا، لیکن یہ اس کو اس کی ذمہ داری سے آک نہیں کرتا، یعنی اس پر ذمہ داری تھی کہ وہ مانے، اور اگر اس کا دل واقعی توبہ کر لیتا، یعنی وہ واقعی باز آ جاتا، تو وہ یروشلیم سے کبھی بھی باہر نہ جاتا اس کو۔ لیکن 3 سال گزر گئے تھے، انہیں سوچا نا بادشاہ نو کیڑا پتہ لگنا ہے۔ اسی بھی ویسے نارملی کر لینے ہیں نا، خدا نو کیڑا پتہ لگنا ہے یار، خدا کیڑا ہر ٹائم ویکھ رہا ہے، اسی پتہ نہیں اسی طرح ہی گناہ کری جانے، اس سینس میں کہ ہم گناہ کرتے ہوئے ڈرتے ہی نہیں ہیں۔ ہمیں لگتا ہے، اور حالانکہ کلام مقدس کے مطابق کیا لکھا ہے کہ تیرے سر کے بال بھی سب گنے ہوئے، اس کا مطلب ہے کہ ہماری ہر ڈیڈ، ہمارا ہر کام، ہمارا سب کچھ خداوند کے حضور میں کیا ہے؟ ریکارڈڈ۔ اور مکاشفہ کی کتاب میں کیا لکھا ہے؟ اور کتابیں کھولی گئیں۔ تو وہ جڑیاں کتاباں نے نا، پتہ نہیں ایک بندے تے کنا صاحب لکھیا ہے، لیکن وہ ویسے جو غیر ایمانداروں کی قیامت ہے، ایمانداروں کی قیامت نہیں ہے۔ ایمانداروں کی قیامت فرق ہے اور غیر ایمانداروں کی قیامت فرق ہے۔ غیر ایمانداروں کو اس لیے بخشا جائے گا کیونکہ وہ یسوع مسیح پر ایمان لے آئے، لیکن جو غیر ایماندار ہیں ان کو سزا ان کے اعمال کی وجہ سے ملے گی، کیونکہ بچنے کا تو ایک ہی طریقہ ہے یسوع مسیح پر ایمان لانا، لیکن غیر ایماندار ان کے اعمال کی کتاب کھولی جائے گی، اور جو کہ صاف واضح طور پر بتا رہی ہوگی کہ یہ کس لائق ہیں، موت کے یا ہمیشہ کی آگ کے سزاوار ہے۔ ہمیں بھی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ سیمی کو اس نے تو احتیاط نہیں کی، لیکن ہم بھی بعض اوقات ایسے ہی کام کرتے ہیں جس طرح کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، کسی کو پتہ ہی نہیں لگنا۔ تو اس طرح سے ہمیں اس سے ضرور بچنے کی ضرورت ہے۔ گاڈ بلیس یو۔